صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی سردار قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کر مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ادا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، گزشتہ ہفتہ واری اجتماع میں آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں گفتگو سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے کی گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے گی۔ معاشرے کا جائزہ لیں، قوم کا جائزہ لیں، وقت کے انسان کا جائزہ لیں تو ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، ہر شخص اپنی کیٹیگری کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص اپنے لیے ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک آئیڈیل تیار کر رہا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلوں گا اور میرا باپ جو تجارت کی منڈی میں کام کرتا ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک شاگرد ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میرا استاد جس عہدے پر فائز ہے انشاءاللہ میں بھی اس عہدے پر فائز ہونے کی کوشش کروں گا۔ انجینئر یہ سوچتا ہے کہ میں اعلیٰ منزلیں طے کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دنیاوی ایجوکیشن میں تعلیم لینے والا ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں وقت کی ضرورت بنوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہم نے سب کو آئیڈیل بنایا، اگر استاد کو دیکھنے جائیں نا تو حضور جیسا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ جس فیلڈ میں ہم زندگی کے جس میدان میں کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اگر اس کے اندر واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقوش پائے جا رہے ہیں تو ہم اس کو اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے۔ لیکن جو کسی غیر کو اپنا آئیڈیل بنائے اور پھر ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنائے تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ زندگی کو ختم کرنا ہے۔ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن واضح انداز میں ہمیں اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات بتائی کہ حضرت ابوبکر صدیق جب منبر خلافت پر بیٹھے تو آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں اگر خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دوں تو تم میری اطاعت کرنا چھوڑ دینا، تم پر میری اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم جسے آئیڈیل بناتے ہیں اگر وہ واقعی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتا ہے اور آقا کریم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر اس شخص کی زندگی کو ہم اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے راضی ہے، ہم اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے اس کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کرتا تو پھر اس کی زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ یہی دستور ہے، یہی قانون ہے، اور ہمیں واقعی میں اگر کامیاب بننا ہے تو پھر آقا کریم کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔
ہمارے شب و روز میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے اخلاق کریمانہ کو شامل کرنا ہوگا. ہمیں شب و روز میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو شامل کرنا ہوگا. اور جب ہم اس نہج پر پہنچیں گے نا تو دنیا پھر کامیابی تمہیں جانا نہیں پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے، کامیابی تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئے گی، کیونکہ تم نے اس شخص کی زندگی کو اپنایا ہے جس در سے کامیابی کو بھی کامیابی ملی ہے. کیوں نہ ہو، اس در سے اعلیٰ کوئی در ہی نہیں ہے. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیں آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھائیں. ایک مرتبہ خادم آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھا تو گئے، لیکن خیال آیا پوچھو تو صحیح یہ لایا کہاں سے ہے. اس سے پوچھا تو خادم نے بتایا حضور میں ایام جاہلیت کے اندر فال کھولتا تھا لوگوں کے، اور میں نے ایک کا پھال کھولا تھا، آج وہ آ کے مجھے انعام دے کر گیا ہے اس کا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے باہر نکال دیا. حرام کا لقمہ ابو بکر کے منہ میں کیسے جائے گا؟ کبھی حضور کے منہ میں نہ گیا تو ابو بکر صدیق کے منہ میں کیسے جائے گا؟ پتہ کیا چلا؟ سنت رسول کی اہمیت ان کے نزدیک اتنی عظیم تھی کہ آج منبر و محراب سے ابو بکر صدیق کے چرچے ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا، آقا کریم کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں یار؟ آؤ ہم بھی حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آؤ ہم بھی اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش کریں. کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے تو ہم اسے گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ پیار سے سمجھاؤ نا اسے. یہ بھی تو ایک زبان ہے، محبت بھی تو ایک زبان ہے، الفت بھی تو ایک زبان ہے، اخلاق بھی تو ایک کردار ہے. اداؤ تو صحیح. لوگ گالیاں دیتے تھے حضور کو، حضور جو ہے چہرہ نیچے کر کے نکل جاتے تھے. لوگ حضور کو پتھر مارتے تھے، حضور کسی کو کچھ نہ کہتے تھے. آپ کو میں بتاؤں طائف کے میدان میں مصطفیٰ کریم کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی، لیکن جب طائف سے باہر ہوئے نا، بچے آپ کو مار رہے تھے، اوباش آپ کو مار رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہ کہا، کبھی کچھ نہ کیا. طائف کے میدان سے باہر آئے، حضور کے سر پر چوٹ لگی، حضور کے جسم پر چوٹ لگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کیا. طائف سے باہر آئے، ایک نورانی فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آیا. وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت جبرائیل امین تھے. جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے، اگر آپ حکم دے. طائف کی جو زمین ہے نا وہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی. حضور اگر آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو ایک کر دیا جائے اور طائف کے جتنے لوگ ہیں سب کو فنا کر دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے. آپ حکم دے. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں جبرائیل، میں اس کا حکم تمہیں نہ دوں گا، کیونکہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں. ان کے لیے برکت کی دعا کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں دین پر قائم ہوگی، آنے والی نسلیں دین پر قائم ہوگی. اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں حضور کی زندگی سے سبق حاصل کرنا نہیں ہے. نعرے لگا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم جان بھی دیں گے نبی کے لیے، قربانیاں بھی دیں گے نبی کے لیے. یہ آسان نہیں ہے یہ ایسی قربانیاں دینا. آؤ کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا ہے. بس یہ کریں گے نا تو دنیا بھی ہماری ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری ہو جائے گی. آپ کو میں بتاؤں ایک محبوب کی بات ہے. ایک محبوب ہے، ماضی قریب کا ایک محبوب ہے. ایک ترکی مسلمان تھا. میں آپ کو
جو ہے کچھ لچھے دار تقریر نہیں سناؤں گا، میں آپ کو موٹیویٹ کروں گا دین کی طرف۔ ہمیں ضرورت ہے دین کی تعلیم کی، ہمیں اسٹیج توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی۔ آج لوگ ایسے کو پسند کرتے ہیں نا، آج دنیا بدل چکی ہے، قوم میں تبدیلی آ چکی ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ لوگ اپنے مذہب کی اشاعت کرنے کے لیے کیا سے کیا کوشش سے کر رہے ہیں، اور مسلمان بستروں میں پڑا ہے۔ لوگ اپنے مذہب کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، اب دیکھو، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لو، لیکن مسلمان اپنے مذہب کو پسماندہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ مسلمان اپنے کردار سے اپنے مذہب کو لوگوں کی نظر میں نیچا دکھا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو سنو، ترکی مسلمان تھا، ایک عرب کی سرزمین پر موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ چند پولیس والے ہیں جو کسی کو تلاش کر رہے ہیں، تو اس شخص نے جو ہے کچھ دیر تک دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان دور سے دوڑتا ہوا آیا، پولیس والوں نے پکڑ کر اسے جھپٹ لیا اور اس کو پکڑ کے جو ہے بولنے لگے۔ اب وہ جو شخص تھا وہ مسلمان ترکی، اس نے دیکھا دور سے اور اس نے قریب جا کر کہا، وہ کہتا ہے کہ میں شاید اس کو پہچانتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اسے پتہ چلا یہ تو روزانہ دربار رسالت میں حاضری دیتا ہے، یہ تو ایک البانی نوجوان ہے، البان کا رہنے والا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بھکاری بھی نہیں ہوں، لیکن تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس ترکی مسلمان نے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ تو چور بھی نہیں ہے، وہ تو فقیر بھی نہیں ہے، مانگنے والا بھی نہیں ہے، بھکاری بھی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسے چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ترکی مسلمان تو نہیں جانتا، یہ کئی دنوں سے یہاں پر بغیر ویزا کے رہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ غیر قانونی ہے، اس کا سب کچھ وقت ختم ہو چکا ہے، پھر بھی یہ یہاں پر رہتا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر اس کے ملک البان میں پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ بھاگ رہا ہے، ہر بار ایسا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو نا یارو، ایسا کیوں کرتے ہو میرے ساتھ، ایسا کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ کچھ دیر ایسی باتیں ہوتی رہی، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اس نے حرکت کرنا بند کر دی۔ اب حرکت کرنا بند کر دی نا اس نے، تو ان لوگوں نے سوچا کیا ہو گیا اس کو ہلانا چاہا، اس کو دیکھنا چاہا، کہا یہ مر تو نہیں گیا ہے، شاید لگ رہا ہے کہ مر گیا ہے یہ تو۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایمبولنس کو بلایا گیا، ایک گیٹ سے ایمبولنس آئی، اس ایمبولنس والے نے کہا کہ یہ تو 15 منٹ پہلے اس دنیا سے دار فانی کی طرف چلا گیا ہے۔ وہ پولیس والے رونے لگے، رو رہے ہیں بیٹھ کر، اور کہتے کیا ماجرا ہے، ہم نے ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا، ہمارے ہاتھ بند کیوں نہیں گئے، ہمارے ہاتھ کٹ کیوں نہیں گئے، ہم نے اس کے ساتھ اتنی جو ہے ظلم و تشدد کا برتاؤ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد اس نوجوان کو ان لوگوں نے اٹھایا، اور اٹھا کر اب اس کا انتقال ہو گیا نا، انتقال سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ چلو ایک بار مجھے روضہ رسول کے سامنے تو جانے دو، یہ بات رہ گئی، اہم بات ہے۔ اور اس نے جا کر کہا حضور کے روضے کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ نہ ہوا تھا، ہمارا اتفاق نہ ہوا تھا، میں نے آپ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، میں نے آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے دکان و مکان سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ آپ کے روضے کے سامنے رہوں، ہمیشہ آپ کے دربار میں رہوں، اور یہ کیا ماجرا ہے، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ، اتفاق تو یہی ہوا تھا، میں یہاں
یہاں ہی رہوں گا، پھر بھی ایسا میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کو غسل دینے کے لیے جب لے جا رہے تھے، ترکی مسلمان کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ چلا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو موقع دو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اب کسی کو موقع نہیں ملے گا، ہمارے گناہوں کی سزا ہی یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے جنت البقیع تک پہنچائیں گے، ہمارے گناہوں کی سزا ہی یہی ہے، ہم اس کو جنت البقیع تک پہنچائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ترکی مسلمان نے کہا، یہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اور حضور نے ایسی مداخلت فرما دی، ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے مدینۃ الرسول میں رہ گئے۔ یہ ہے عاشق، یہ ہے عاشق۔ عشق کی منزلیں تو طے کرو۔ رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم کو دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، مسجدیں ویران ہے، صفے سجدوں کے لیے ترس رہی ہے، اور مسلمان کو اپنی زندگی سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اس میں سے تقریباً 2 گھنٹے تجھے اللہ کی بارگاہ میں لگانے ہیں۔ 2 گھنٹے بھی میں تو بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، تو پھر پورے 22 گھنٹے ہم کس میں گزارتے ہیں؟ زندگی فانی ہے، باقی رہنے والی زندگی قبر کی ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی؟ ایگزام کے لیے ٹھاٹھے مارتے ہیں لوگ، ایگزام ہے، ایگزام ہے، پریکشا ہے، پریکشا ہے، اس کے تو سوالات بھی آپ کو نہیں دیے گئے، پھر بھی اتنی فکر ہے، اور قبر کے تو سوالات بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں، حشر کے تو سوالات بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر بھی اتنی بے رخی، پھر بھی اتنی بے رخی۔ کل آ جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا، یہ گرائٹ نکال دیں گے، وہ نونیت نکال دیں گے، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ارے اس کے چکر میں ہم لگے ہیں، تو پھر یہ بھی تو کرو کہ من ربک ما دینک ما کنت تقل فی ھذا الرجل کی تیاری ہم نے کتنی کی؟ کتنی کی؟ آپ کو پتا ہے نا، میدان محشر میں سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہم نے کتنے اپنے وقت میں نمازیں پڑھی؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اقبال بڑا اب عشق ہے، من باتوں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ بربادی کی ڈگر پر جو کھڑا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گی نا، تو اللہ ظالم بادشاہ مسلط کرے گا۔ یہ ہماری نحوستیں ہیں، ہم کسی کو دوش نہ دیں، ہم خود کو دوش دیں کہ ہم کس قابل ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم کس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے فرامین پر تو عمل کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگی تو فالو کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے طریقے کو تو زندہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہم مصطفیٰ کریم کے طریقے کو زندہ نہیں کر سکتے؟ میرے دوست نے آج یہ کہا ہے، میں نے مجھے کرنا ہی ہوگا۔ میرے محبوب نے مجھے آج یہ کپڑے پہننے کے کہا ہے، میں نے پہننا ہی پڑیں گے۔ میرے گھر سے میری بیوی نے آج مجھے یہ کھانا لانے کا کہا ہے، میں لا کے ہی رہوں گا۔ ارے یارو، کبھی یہ بھی تو سوچو، خدا بھی فرماتا ہے
کہ میں نے جب تم کو پیدا کیا تو میرا ایک مقصد تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے اس پر کتنا عمل کیا. فکر کو جھنجھوڑو، ابھی بھی وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا نا، پھر آنے والا نہیں ہے. گھڑی کا کانٹا اپنی جو ہے رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کبھی 1 سال، کبھی 2 سال، کبھی 3 سال. لوگ برتھ ڈے کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ لوگوں نے سب کچھ کھو دیا. ایک زمانہ وہ تھا کوئی اس کو یاد بھی نہیں کرتا تھا، اور آج جب تک برتھ ڈے نہیں ہوتا تب تک کسی کی صبح نہیں ہوتی ہے. کیوں ایسا؟ ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا. انگریزوں کا یہی طریقہ تھا، انگریزوں نے یہی سوچا. انگریزوں نے جب غور و فکر کیا نا، غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرنے کے بعد آخری کوشش یہ کرو کہ ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دو. کیونکہ ان کے سرداروں نے دیکھا تھا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جو محمد عربی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی تو خون مصطفیٰ کو کیسے زمین پر گرنے دے گی. کیسر و کسریٰ کی حکومتیں دیکھ چکے، نجاشی کی بادشاہ کی حکومتیں دیکھ چکے، لیکن غلامان مصطفیٰ کا کردار ایسا دیکھا کہ کفاروں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. نہیں، یہ وہ قوم ہے جو اپنے آقا کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی. اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جب تک اسلام اور اسلام کے ماننے والے اس طرز پر رہے نا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمان پر آنکھ اٹھا کر دیکھے. لیکن جب سے ہم نے اپنے کردار کو بگاڑ دیا ہے نا، تب سے لوگ ہمارے در پہ ہو گئے. تب سے لوگ ہم کو چن چن کر مار رہے ہیں. اس کی دوا یہی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ آج بھی وقت ہے، آ جاؤ مصطفیٰ کے دربار میں. ہم غیروں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ ہم غیروں کے طریقے پر کیوں جیتے ہیں؟ ہم اس کے طریقے پر کیوں نہ جیے جو میدان محشر میں کہے گا آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میری کملی میں، آ جاؤ میرے پاس. اس رسول کی بارگاہ میں ہم کیوں نہ چلیں؟ اس رسول کے پیغام کو ہم کیوں نہ عام کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کی سنی سنائی پر بہت کچھ کرتے ہیں. دوسروں کی سنی سنائی پر زندگیاں نہ گزارو. ہم اپنے خود مختار ہیں. اسلام نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ دیا ہے. پڑھو تو صحیح اس قرآن عظیم کو. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی آخری سانس تک ہر چیز کا بیان تو اس میں موجود ہے. پڑھو تو صحیح کبھی قرآن کو، پڑھو تو صحیح کبھی اس کے ترجمے کو، پتہ چلے گا قرآن ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، حکایت ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کا ملے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان تھا، وہ 4 وہیل لے کے جا رہا تھا، گاڑی لے کر. راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا چچا آپ کو آنا ہے؟ آپ میری گاڑی میں بیٹھو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے قریب ہی جانا ہے، چھوڑ دو وہاں تک. کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو. اس کو گاڑی میں بٹھا لیا گیا. اب گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا چچا آپ بڑی عمر والے لگ رہے ہیں، آپ نے زندگی میں بہت سارے تجربے ہوں گے آپ کی زندگی کے، اب مجھے ایک تجربہ، صرف ایک تجربے کے بارے میں بتائے، ایک تجربے کے بارے میں بتائے. تو اس چچا نے کہا ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک تجربہ بتا رہا ہوں. کہا کہ میں ایک دن چائے کی ٹپڑی پر گیا تھا، چائے کی لاری پر بیٹھنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا جو ہے پریشان تھا. میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا بات تو بتاؤ کیا معاملہ ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں. تو کہا اس میں معمولی سی بات ہے بیٹا، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟
تم چاہو تو اپنا رشتہ ان کے گھر پہ بھیج دو اور یہ اس طریقے سے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، محبت بھی کر رہا ہے اور اب پسند بھی نہیں ہے، میں اس سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کا وجہ یہ ہے کہ مجھے اس سے نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، لیکن میں نے اس کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کے چال چلن اچھے نہیں ہیں۔ میں نے اس کے میرے دوست و احباب سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، بس اس وجہ سے اب مجھے نکاح اس سے نہیں کرنا، اس سے شادی نہیں کرنی۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، تجھے وہ نہیں کرنا ہے نا تو میرے گھر 3 میری لڑکی آئے، جو پسند آئے اس سے نکاح کر لینا۔ کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اب 2-3 دن نکل گئے، پھر اسی چائے کی ٹپری پر دونوں حاضر ہوئے تو اس بوڑھے شخص نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، اب تو بتاؤ کوئی پسند آئی یا کوئی بات ہے؟ کہا کہ مجھے آپ کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں کرنا ہے۔ کہ وجہ کیا ہے وہ تو بتاؤ، میری لڑکی سے تمہیں نکاح کیوں نہیں کرنا ہے بیٹا، بتانا پڑے گا تمہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ کے ارد گرد کے علاقے والوں سے پوچھا، میں نے اپنے دوست و احباب سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی لڑکیوں کے جو ہے چال چلن اچھے نہیں ہیں، وہ بات چیت میں اچھی نہیں ہے، اس کے بہت سارے جو ہے بد اخلاقی کے کردار ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، بس اس وجہ سے مجھے نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس بوڑھے نے کہا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر جا کر دروازہ کھول دیا، دیکھتا ہے ایک بوڑھی ماں ہے، دوسرا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے کہا یار میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، ہم تو صرف دونوں ہیں۔ پتا کیا چلا ہم لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر اس رسول کو دیکھو جو کونین کا امام ہے، اس کی زندگی کو دیکھو جس کی زندگی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ بس اس رسول کے طریقے پر چلو گے نا، دنیا میں کبھی بھی جو ہے ناکام نہیں ہوں گے۔ ہر جہاز پر، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آؤ تو صحیح، آؤ نا، دعوت دے رہا ہوں میں، رسول کی زندگی کو اپناؤ، ہم سب اپنائیں، اس رسول کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لائے جو رسول اخلاق کا پیکر تھے، جس کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب زندگیاں دیکھیں بزرگان دین کی، اتنے بڑے ایسے نہیں ہو گئے ہیں، قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنایا، تو پھر قوم آج بھی معین الدین اجمیری کو یاد کرتی ہے، قوم آج بھی بغداد کے غوث اعظم کو یاد کرتی ہے، قوم آج بھی کلیر کے صابر پاک کو یاد کرتی ہے۔ کیوں؟ کیا تھا ان کی زندگی میں؟ ایسے نہیں، نبی کی بات تو نبی کی، ولی کی بات بھی کبھی انہوں نے ٹھکرائی نہیں۔ اسی وجہ سے تو غوث اعظم نے فرمایا نا قدمی ہادہ علی رکبتی کل ولی، حضور غریب نواز نے کہا بل رأسی و عینی عبد القادر، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ کہا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے سب سے پہلے کہا جاؤ ہندوستان کی ولایت اسے دیتا ہوں، ایسے تھوڑا کہا، قربانیاں دینی پڑتی ہے اس کے لیے۔ قربانیاں کیسی دی؟ ایک مرتبہ صرف حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی سنت وضو کے اندر چھٹ گئی تھی، کئی دنوں تک غریب نواز روتے تھے، کئی دنوں تک روتے تھے، کل میدان محشر میں مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری ایک سنت رہ گئی، ایک سنت چھوٹ گئی۔ وضو کا اعادہ کیا پھر بھی روئے، اور آج ہم کس ڈگر پر کھڑے ہیں؟ ایسے نہیں زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، انقلاب لانے کے لیے انقلاب والوں کی زندگیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، انقلاب لانے کے لیے محبوبوں کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے،
انقلاب لانے کے لیے مسجدوں میں آ کر اپنی جبین کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانا پڑتا ہے. انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، زندگیاں ختم نہیں ہوئی. جب سانسوں کی مالا ٹوٹے گی نا، پھر ایک عمل بھی آپ کا قابل غور نہیں ہوگا. سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی نا، جیسے ہی آپ کا رشتہ آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا نا، سب کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہنا ہے. سب کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہنا ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیتا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے. میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے. ہم نے کتنی قربانیاں دی؟ کچھ بھی نہیں. جہاں تھے وہاں کھڑے ہیں. دوست یہاں رہ جائیں گے، جائیداد یہاں رہ جائے گی، عمارتیں یہاں رہ جائے گی، سب یہاں رہ جائے گا. سب یہاں رہ جائے گا. کام آئے گا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام. نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجھائی دے گا. کیوں ہم آج لوگوں کے بہکاوے میں آ رہے ہیں؟ ہم نے زندگی کو کیوں اتنی مختصر بنا لیا ہے؟ ہم نے سوچا کمائیں گے، کھائیں گے، زندگی گزر جائے گی. آپ کو بتاؤں میں، اللہ رب العزت نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، کچھ ہے نہیں اس میں. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر ہم کس فکر میں ہیں، ہم کس سوچ میں ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ کما لیا وہ کما لیا. میں کسی کا انکار نہیں کرتا ہوں، آپ کمائے، آپ سب کچھ کریں، لیکن اس کمانے کو مصطفیٰ کریم کے طریقے پر کمائیں. پھر دیکھو زندگیوں میں انقلاب کیسے آتا ہے. ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت کے اندر بھی لوگ گپا ماری کرتے ہیں. ہر نہج پر لوگ جو ہے گناہوں اور حرام کاری کو اپنا شیوا بنا چکے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی بہت کچھ ہے. جو آج ہزاروں کے بستر پر سوتا ہوگا نا، اس کو بھی اس قبر کی کوٹری میں ہی سونا ہے. اور جو ایک غریب ہوگا نا، جو نیچے چٹائی بچھا کر سوتا ہوگا، اسی کو بھی قبر میں ایک ہی کوٹری میں سونا ہے. 2 گز کی زمین ہے، چند کپڑے ہیں پھٹے ہوئے، وہ بھی. جب ہم دنیا میں آئے تھے نا، تب بھی ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہی تھے، اور جب جانا ہے نا تب بھی پھٹے ہوئے چند کپڑے لپیٹ کر جانا ہے. دوسرا کچھ ہے نہیں یہاں پر، سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. کام آنے والا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام. کیوں نہ ہم آگے بڑھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور اس کو صحیح استعمال میں لایا جائے. اس کو کیسے لائیں گے ہم استعمال میں؟ میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا رہا ہوں. زندگی جیو تو ایسے جیو کہ لوگ آپ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں. زندگی ایسے نہ جیو تو جائے تو لوگ کہے اچھا ہوا چلا گیا، کیا تھا اس میں. ایسے جیو زندگی کہ جانے والا جاتا ہے، دنیا اس کو قیامت تک یاد رکھے. ایسے انقلاب پیدا کرو. ایسے غوث اعظم کو لوگ غوث اعظم نہیں کہتے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث اعظم نے 40 سال تک پڑھی. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا. نیازیں تو ہم نے غوث اعظم کی بہت کھائی، لیکن قرآن کی تلاوت ہم نے کتنی کی. رمضان شریف آئے گا تو مسجد کی دیواریں بھر جائے گی. کیوں؟
صرف رمضان مہینہ، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، رمضان کی برکتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر دن اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے، ہر مہینہ اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دن کو، ہر مہینے کو برابر بنایا ہے۔ ہاں کچھ دن اور کچھ مہینے کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتانا یہ مقصود ہے، ہم بستروں میں کیوں سو رہے ہیں؟ جن کا کوئی مذہب نہیں وہ اٹھ کے کب سے جاگ جاتے ہیں اور مسلمان بستروں میں پڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان سوتا ہے 2 بجے تو پھر صبح میں کیسے آنکھ کھلے گی اس کی؟ اور غیر مذہب کی رات ہے نا، ابھی آپ جا کے دیکھو، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ غیر مذہبوں کے علاقوں میں جا کے دیکھو، ابھی لوگ سو جاتے ہیں رات میں جلدی، اور ہمارے بچے نکڑوں پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں۔ ہمارے نوجوان گپا شپی میں مشغول ہیں، ہمارے نوجوان گیمز کی دنیا میں اتنے آگے آ گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ دل کی کیفیت آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ فذکر ان نفعت الذکر تنفع المؤمن، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تقریریں تو بہت کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن نصیحت ہی مین ہے۔ اس کو میں بھی خود اپنی زندگی میں اپناؤں اور آپ بھی اپناؤں، پھر دیکھو انقلاب آئے گا، پھر دیکھو انقلاب آئے گا، پھر دیکھو انقلاب آئے گا، اور ایسا انقلاب آئے گا کہ دنیا آپ کو یاد کرے گی، تاریخ میں آپ کے نام بھی آئیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کہنے والے اور کرنے والے کر چکے، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک ہر بندہ وہ جو دین کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے، دنیا اس کو یاد کرتی رہے گی، اس کے چرچے ہوتے رہیں گے، وہ چاہے صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ محمد بن قاسم ہو، چاہے وہ کوئی صحابی رسول ہو، یا کوئی اس دور کا ممتاز قادری ہو، سب کو یاد کرتے ہیں لوگ، سب کو یاد کرتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، حضور حضرت عمر فاروق اعظم رات میں لوگوں کے گھر جا جا کر جو ہے اناج پانی رکھتے تھے، اپنا حلیہ بدل کر، وقت کا امیر المؤمنین ہے۔ انقلاب ایسے آئے گا، انقلاب ایسے آئے گا، اٹھو اور قوم کو بیدار کرو۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو اٹھا کر حمدوں سے شریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ کیا بات تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تھے نا مردے۔ عرب کی زمین کتنی بدحال تھی، لوگ اپنی بیویوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگ بیوی کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن اس بیوی کو اتنی عزت دی کہ خود کی بیٹی کو کہا کہ فل فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہا، لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے جگروں سے لگا لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آؤ ہم حضور کی زندگی کو اپنائیں، آؤ ہم سب مل کر پیغام نبی کو عام کریں، آؤ ہم سب مل کر قوم میں انقلاب پیدا کریں، آؤ ہم سب مل کر سیرت رسول کو عام کریں، آؤ ہم سب مل کر مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں، آؤ ہم سب مل کر قرآن کے احکامات پر عمل کریں، آؤ ہم سب مل کر شریعت کے مسائل پر عمل کریں، آؤ ہم سب مل کر دین کی راہ میں چلیں۔ ایک بندہ نکلے گا نا تو 1000 اس کے پیچھے ہوں گے۔ ہم جب پکچر دیکھنے جاتے ہیں تو دوست کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو پھر ہم دین کے معاملے میں کیوں نہیں؟ یہ دیکھو یہ قوم کہاں ہے، بیٹھی ہوگی نکڑ پر، بیٹھی ہوگی چوراہے پر، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ قوم کا کچھ بھلا ہو جائے، قوم کے کچھ مسائل ہم کو سیکھنے کی مل جائے۔ میں روزانہ یہاں اتنے مسائل بیان کرتا ہوں، کون بیٹھتا ہے اس میں؟ کس کو فکر ہے قوم کی؟ کس کو فکر ہے دین کی؟ کس کو فکر ہے؟ ہر شخص کو اتنا علم دین حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ خود کے مسائل اپنی زندگی میں حل کر پائے۔ یہاں تو غسل کے طریقے نہیں معلوم تو پھر قوم کیا کرے گی؟ جس قوم کی صبح ہی سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہو نا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔
جس قوم کی صبح بستروں میں ہوتی ہو نا وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔ آؤ ہم سب مل کر مصطفیٰ کریم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور ایک بار ایک سنت پر تو عمل کر کے دیکھو۔ جب ایک سنت پر عمل کرو گے نا تو پھر بار بار سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں نا، یار بہت اچھا دکھتا ہے، بہت اچھا ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فالو کرتے کرتے اس کی زندگی کے پہلو کو ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ اس نے بال کیسے کٹائی، اس نے پینٹ کیسی پہنی، اس نے شرٹ کیسا پہنا، اس نے داڑھی کیسی رکھی، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم حضور کی زندگی کو کیوں فالو نہ کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم کسی اور کو نہیں، ہم رسول کو فالو کریں گے۔ اور ایک مرتبہ حضور کو فالو کر لو، جب حضور کی زندگی پر عمل کر لو گے نا، ایک سنت پر عمل کرو گے نا، تو پھر اپنی زبانوں سے نہیں بلکہ دل سے کہو گے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، سب کچھ میں فنا کر دیتا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر پتھر رکھے گئے، ان کو ستایا گیا، پھر بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عبداللہ بن حذافہ کی شخصیت کو دیکھے، ہرقل بادشاہ روم نے ان کو آگ میں ڈالنا کا کہا اے حذافہ اگر تم دین نصرانی قبول نہیں کرو گے تو تجھے کھولتے تیل میں ڈال دیں گے۔ حضرت حذافہ کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جب وقت آیا نا اب ڈال دو حذافہ کو، وقت آیا نا تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں۔ پوچھا حذافہ کیوں، حذافہ رو رہے ہیں، تو ہرقل بادشاہ نے کہا، ہرقل بادشاہ کو حضرت حذافہ نے کہا اے ہرقل تو یہ نہ سمجھ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، اے ہرقل میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ حذافہ کے پاس ایسی ہزاروں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب پر قربان کر دیتا۔ بریلی کے تاجدار نے ایسے نہیں کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم کیوں نہ اس حضور کی زندگی کو اپنائیں، ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں حضور کی زندگی کو شامل کر لیں، ہم کیوں نہ مصطفیٰ کریم کے طریقے کو زندہ کریں، اور کرو تو صحیح، پھر اس حدیث کے مصداق آپ بن جاؤ گے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم کی زندگی پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر میں آؤں گا، ہم انقلاب لائیں گے۔ آؤ آپ خود نہ آئے، آئندہ ہفتہ واری اجتماع میں آپ اپنے بھائی، اپنے دوست و احباب کو لے کر آئے، آپ کے والد گرامی کو لے کر آئے، آپ کے رشتہ داروں کو لے کر آئے، اور آؤ انہیں بتائے کہ ہم سب مل کر جو ہے قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو آ جاؤ، آپ بھی تو قرآن و سنت پر عمل کر کے دیکھو، پھر دنیا کچھ بھی کہے، پھر دنیا کیسی بھی رہے، ہمیں جینا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پر جینا ہے، ہمیں مرنا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پر مرنا ہے، ہمارا ہر اگلا اٹھنے والا قدم مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے مطابق ہو، انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا۔ آؤ تو صحیح، اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آقا کریم کے طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام